السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 52 اور 53 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ثم پھر عفونا عنکم معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ ثم عفونا عنکم پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یعنی کہ بچڑے کو معبود بنانے کے بعد اتنا بڑا گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ شرک ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک زندہ ہے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ معافی مانگے بغیر اگر کوئی یہ دنیا چھوڑ جائے معافی نہیں۔ جب تک زندہ ہے معافی مانگنے پر معافی مل سکتی ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک نہیں، چونکہ دنیا میں ہی انہوں نے معافی مانگ لی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے جو ہم نے جانے اور انجانے میں کیے ہیں گناہ۔ مسنون دعا بھی ہے معافی مانگنے کے بارے میں، خاص طور پر شرک سے معافی مانگنے کی، کیونکہ انسان جہالت اور لا علمی میں گناہ کر جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم۔ اے اللہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں اس شرک جو میں نے جان بوجھ کر کیا اور اس پر جو میں نے لا علمی میں کیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی توفیق پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ معافی شکر کو لازم کرتی ہے۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور پر جا کر 40 راتیں گزار کر لائے تھے، والفرقان اور فرقان۔ بعض علماء کہتے ہیں کتاب اور فرقان دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور یعنی روشنی ہے۔ تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے اور بعض کے خیال میں معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اصل غرض کیا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے ملا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے ہیں؟ کس کے لیے کتاب استعمال کرتے ہیں؟ صرف ثواب کمانے کے لیے، جن بھوت بھگانے کے لیے، یا دلہن کو کتاب کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا جب کوئی فوت ہو جائے تب ضرور پڑھنا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر انسان کو روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے۔
علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے۔ کتاب میں صرف احکام نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔